یہ پیغام بھجوایا کہ وہ اکیلے آ کے ان سے ملے۔ غازی عباس علمدار امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور عرض کرنے لگے کہ اے نواسۂ رسول، شمر نے مجھے اکیلے بلایا ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، عباس اپنی تلوار دو۔ غازی عباس سے تلوار لی اور فرمایا، جاؤ عباس، وگرنہ کل دنیا کہے گی کہ ہم تو بات بھی کرنا چاہتے تھے لیکن رسول کے خاندان نے بات تک نہیں کی۔ عباس، جانے سے پہلے ایک بات یاد رکھنا، ہم یہاں لڑنے نہیں آئے، اگر شمر کی بات پہ جلال آئے تو میری اس بات کو یاد کر لینا۔ غازی عباس علمدار اپنی تلوار امام حسین کو دے کے عاشور کی رات فوج یزید کے پاس جاتے ہیں۔ شمر غازی عباس علمدار کو ایک تنہا جگہ لے کے یہ کہنے لگتا ہے، اے عباس، تیری شجاعت کے جوہر میں نے جنگ صفین میں دیکھے ہیں، تجھ سے بڑا بہادر اس عرب کی زمین میں کوئی نہیں۔ اے عباس، کیوں اپنی شجاعت اور جوانی کو حسین کے لیے قربان کر رہا ہے؟ یزید کا حکم تو صرف حسین کو شہید کرنے کے لیے ہے۔ عباس، اگر تم یزید کی فوج میں شامل ہو جاؤ تو میں تمہیں کسی ملک کی حکومت لے کے دوں گا، یزید سے کہہ کے اس فوج کا سالار بنا دوں گا، بس۔ جیسے ہی اتنا کہا، جناب عباس نے شمر کو گریبان سے پکڑا اور کہنے لگے، اے بدبخت، کیا کہتا ہے؟ حسین اس دنیا کا بادشاہ ہے، جنت کا شہنشاہ ہے، تو اس زمین کے ٹکڑے پہ حکومت پہ ناز کرتا ہے؟ ارے حسین کے قدموں پہ قربان ہو کے تو دیکھ، تجھے زندگی کی حقیقت سمجھ میں آ جائے گی۔ خدا کی قسم، اگر میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور دوسرے ہاتھ پہ چاند بھی رکھا جائے تب بھی میں حسین کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا اور اپنی زندگی حسین کے قدموں پہ قربان کر دوں گا۔ آج تیرا سر تیرے تن سے جدا ہوتا، لیکن میرے آقا نے فرمایا ہے کہ عباس جنگ نہ کرنا، جا، تیری زندگی حسین کے قدموں پہ قربان کر دی۔ یہ کہہ کے امام حسین کے قدموں پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ سلام ہو شہنشاہ وفا جناب عباس علمدار پر، سلام ہو ان کی وفا پر۔ مہربان شادی دفتر ہیں جس میں باہر کی کنٹری کے بھی، باہر کے ممالک کے بھی لڑکیاں لڑکوں کے رشتے، تمام اچھے رشتے، پڑھی لکھی لڑکیاں، پڑھے لکھے لڑکے، جس کو بھی اچھا رشتہ چاہیے ہو، لڑکے کا لڑکی کا، وہ مہربان شادی دفتر سے رابطہ کریں، انشاءاللہ مالک اچھا کریں گے۔ تو ابھی ہماری ویب سائٹ مہربان.com پہ آئیں، شادی کا فارم فل کریں اور اپنے لیے ایک اچھا رشتہ حاصل کریں۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے نمبر پہ کال کریں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ جب کرب و بلا میں نواسائے رسول کا سر کاٹا گیا تو ایک کوہرام برپا ہو گیا، زمین سوگوار ہو گئی، سورج کو گرہن لگ گیا، آسمان سرخ ہو گیا، بیت المقدس کی زمین سے خون ابھر آیا، خانہ کعبہ ہلنے لگا، رسول اللہ کی قبر مبارک سرخ ہو گئی، یزید کا محل ہلنے لگا، فوج یزید ڈر بھی رہی تھی لیکن دولت کی لالچ میں وہ ان تمام اللہ کے معجزوں کو درگزر کر رہی تھی۔ سر حسین جب نوکے سنا پہ آیا تو اللہ کی حمد و ثنا کرنے لگا، اللہ کا شکر کرنے لگا۔ امام حسین کٹے ہوئے سر سے دیکھ رہے ہیں کہ ان کی بہنوں اور بیٹیوں کے سر سے چادروں کو لوٹا جا رہا ہے، ان کے خیام کو جلایا جا رہا ہے۔ وہ اللہ کو گواہ بنا کے اللہ کی مرضی میں راضی ہیں اور پھر رسول اللہ کی نواسیوں کو قیدی بنا کے امام حسین علیہ السلام کے کٹے ہوئے سر کے ساتھ کوفہ و شام کی طرف لے جایا گیا، کیونکہ یزید کا یہ حکم تھا کہ سر حسین کاٹ کے میرے پاس لے کے آؤ اور رسول اللہ کی نواسیوں کو قید کر کے زنجیروں میں جکڑ کے ان کو پتھر مارتے ہوئے اس طرح سے محل تک پہنچاؤ کہ لوگوں کے دلوں میں میرا دبدبا قائم رہے۔ تاریخ نے لکھا، رسول اللہ کے خاندان کے چھوٹے بچے اونٹوں کے ساتھ باندھے گئے اور یوں یہ قافلہ چلتا رہا۔ ایک جگہ اچانک سے سر حسین رک گیا، لوگوں نے بہت کوشش کی
کہ امام حسین علیہ السلام کا سر آگے بڑھے، لیکن وہ نیزہ جس پہ امام حسین کا سر سوار تھا وہ ایک جگہ قائم ہو گیا۔ شمر نے امام سجاد سے پوچھا کہ تمہارے بابا کا سر آگے کیوں نہیں بڑھ رہا؟ امام سجاد نے امام حسین کے سر کو دیکھا تو سر سے آواز آئی، بیٹا سجاد، میری سکینہ اونٹ سے گر گئی ہے، اس کو لے آؤ۔ اس کے بغیر یہ منزل ادھوری ہے۔ تاریخ نے لکھا جو رسول اللہ کے خاندان کے چھوٹے چھوٹے بچے اونٹوں کے ساتھ باندھے گئے تھے، ان میں جو بچہ گرتا تھا وہ اونٹوں اور گھوڑوں کے پاؤں میں پامال ہو کے شہید ہو جاتا تھا۔ آج بھی ان سادات کی قبریں کوفہ اور شام کے رستے میں بنی ہوئی ہے۔ یہ قافلہ چل ہی رہا تھا کہ اتنے میں بارش ہو گئی۔ فوج یزید نے دیکھا کہ آس پاس تو کوئی شہر ہی نہیں، دور ایک گرجا گھر ان کو نظر آیا۔ وہ قریب گئے اور کہنے لگے، ہم وقت کے حاکم کے فوجی ہیں، ہم ایک رات یہاں آرام کریں گے۔ اس چرچ کے پادری نے جب اس قافلے کو دیکھا کہ بے پردہ بیبیاں ہیں اور ایک نورانی چہرے والا قیدی بیبیوں کے ساتھ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اور تمام سر نو کے نیزہ پہ سوار ہیں، وہ سروں پہ نظر گھماتا رہا، کبھی جان کا سر دیکھے، کبھی ہر کا سر دیکھے، کبھی قاسم کا سر دیکھے، کبھی علی اکبر کا سر دیکھے۔ جب اس پادری کی نگاہ علی اصغر کے چھوٹے سر پہ پڑی، وہ چیخ اٹھا اور کہنے لگا، اے لوگو، یہ تو کچھ ماں کا بچہ ہے، اس نے کیا جرم کیا ہوگا کہ اس کا سر کاٹ کے نیزے پہ سوار کیا؟ وہ غرور و تکبر میں کہنے لگے، یہ ہمارے بادشاہ کو بادشاہ نہیں مانتے، اور جو ہمارے بادشاہ یزید کو نہیں مانے گا اس کا حشر یہی ہوگا۔ اتنے میں اس کی نگاہ ایک گھوڑے پہ پڑی جس کی زلفوں سے غازی عباس علمدار کا سر بندھا تھا۔ وہ حیرت سے پوچھنے لگا، اے لوگو، اس مبارک سر کو گھوڑے کی زلفوں سے کیوں باندھا ہے؟ شبر کہنے لگا، یہ ان باغیوں کی علم بردار عباس کا سر ہے، اس کو نیزے پہ سوار کرتے ہیں، سوار ہی نہیں ہوتا، تبھی اس کو گھوڑے کی زلفوں سے باندھا ہے۔ بس یوں سر کو دیکھتے دیکھتے جیسے ہی اس پادری کی سرے حسین پہ نگاہ پڑی، وہ زاروں قطار رونے لگا۔ شبر نے پوچھا، کیوں رو رہے ہو؟ وہ کہنے لگا، میں نے اپنی زندگی میں اتنا نورانی چہرہ پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اس کے چہرے کا نور بتاتا ہے یہ اللہ کے قریب ہے اور کسی پاک خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ شبر کہنے لگا، ہاں، یہ فاطمہ کا بیٹا ہے۔ وہ حیرت سے پوچھنے لگا، کون فاطمہ؟ شمر نے کہا، فاطمہ بنت محمد۔ وہ زمین پہ بیٹھ گیا اور چیخ کے کہنے لگا، محمد رسول اللہ۔ شمر نے کہا، ہاں۔ وہ حیرت سے پوچھنے لگا، اے بدبخت، یہ تو تمہارے رسول کا نواسا ہے، تم نے انہی کو ہی قتل کر دیا۔ آج رات اگر رہنا چاہتے ہو تو ایک رات کے لیے اس سر کو مجھے دے دو، تم چاہے جتنا سونا لینا چاہو لے لو، ایک رات کے لیے اس حسین کا سر مجھے دے دو۔ شمر نے کہا، ہاں لے لو، کل صبح ہم اس کو لے کے جائیں گے۔ بس سر حسین وہ جیسے ہی گرجا گھر لے کے گیا تو اس چہرے سے ایک نور ابھرنے لگا۔ وہ گھٹنوں پہ بیٹھ کے زاروں قطار رو ہی رہا تھا۔ اتنے میں اس کی نابینا بیٹی قریب آ کے کہنے لگی، بابا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ اس پادری نے کہا، اس سر کی زیارت کرو، یہ مقدس سر ہے۔ وہ نابینا اس کی بیٹی کہنے لگی، میں کیسے دیکھوں، میں تو آنکھوں سے اندھی ہوں۔ اس پادری نے کہا، اس مقدس سر کی زیارت کے لیے تم اللہ سے دعا مانگو، مجھے امید ہے اس سر کے صدقے اللہ تمہیں آنکھیں دے دے گا۔ بس وہ جیسے ہی دستے ادب کو جوڑ کے اللہ سے دعا مانگنے لگی تو امام حسین کے چہرے سے نور ابھر کے اس نابینا عورت کی آنکھوں میں ٹھہر گیا اور یوں وہ دیکھنے لگی، خوش ہونے لگی۔ وہ بھی گھٹنوں پہ گر کے زاروں قطار رونے لگی اور اپنے بابا سے کہنے لگی، بابا اس سر کے معجزے سے تو میری آنکھیں صحیح ہو گئی۔ یہ کیسے بدبخت لوگ ہیں جو ان ہستیوں کے سر کو کاٹ کے آئے ہیں۔ بس وہ روتے رہے اور رات اختتام کو پہنچی۔ اس پادری نے بہت کوشش کی کہ سر حسین کو ان ظالموں کو واپس نہ کرے، لیکن فوج یزید نے ان پہ ظلم کر کے سر کو حاصل کیا اور رسول اللہ کے خاندان